بڑے آج کل لوگوں کو تھریٹ ملنی شروع ہو گئی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنی انتخابی مہم تھوڑی آستہ چلائیں. شاید محکمہ زراعت ہو یا محکمہ تھوڑا، اللہ جانے یہ کون ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. ویسے رب بھی جو ہے نا بڑے بڑے رنگ دکھاتا ہے میرا رب. ہائی کورٹ اسلام آباد کے فیصلے کے بعد شیخ رشید صاحب پنڈی والے فرماتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے خود جا کے، اور کر رہے ہیں کوشش، ضرور لائیں گے. ویسے یہ راجہ شیخ رشید صاحب کی جو سیاست ہے راجہ انور صاحب کے منظور نظر سے ہوتی ہے، چودھری ظہور اللہ صاحب کے پیسے لے کے تقریریں کرتی ہوئی آخر جو ان کو مکمل ڈگری ملی تھی سیاستدان کی، وہ نواز شریف کی سیاست سے شروع ہوئی تھی. اور آج یہ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اور مستقبل میں عمران خان صاحب بھی تیار رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ وہ ان کو بھی ایسے ہی کریں گے. ان کو تو وہ چپڑاسی بھی نہیں رکھتے تھے، اور یہ پھر آج وزیر داخلہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم ہے. ذرائع بہت کچھ کہتے ہیں. مولا اپنا وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم طالبان کے خلاف کوئی کارروائی وہاں پہ نہیں کریں گے. پوری دنیا کر رہی ہے، وہ کہتے نہیں کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو وہ جو گرے لسٹ میں رکھا ہے، انہوں نے وہ 27ویں جو اس کا وہ آرٹیکل ہے، اس کے بعد 6 جو نوٹ ان کے لیے رکھا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں جناب شوکت علی کشمیری صاحب کے. کشمیر کے محترم سیاستدان سابق وزیر اعظم صدر پی ٹی آئی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو تھریٹ ملی ہے کہ آپ اپنی انتخابی مہم کو محدود کر دیں، اپنی نقل و حرکت کو. لیکن انہوں نے انکار کیا، اور دلیر آدمیوں نے کہا جی نہیں میں الیکشن لڑوں گا اور میں اپنی جو انتخابی مہم چلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، امن و امان رکھے. میرے وہ بہت ہی محترم اور قابل احترام ہیں. تو چلتے ہیں ہم شوکت صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. کشمیر کی باتیں آپ کے پاس. ہائی کورٹ کے فیصلے شیخ رشید صاحب ایسی بات بتا دی ہے تو ہم تو کریں گے حالات حاضرہ پہ بات. یہ تو ویسے ہی بس وہ تمہید سی ہوتی ہے، چلو باندھ لی کوئی لوگ، بڑے ہمارے ناظرین بھی تھوڑے خوش ہو جائے تھوڑے ہم پہ بھی. تو اصل باتیں تو آپ کی ہوتی ہیں جن سے ہم نے کرنی ہوتی ہیں. تو باقی وہ آپ مظاہرہ کروا رہے ہیں، مظاہرہ ہو رہا ہے آگے 2 جولائی کو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے. ہم لوگ اپنے احباب سے اس کی شرکت کی اپیل کرتے ہیں. آج کل کرونا کی وجہ سے باہر سے لوگ تو آ نہیں سکتے، تو انٹرنل ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جی. جی جناب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک. میں نے کچھ جو ہے وہ عثمان کاکڑ صاحب کے بارے میں لکھا تھا. جی جی وہ مل نہیں پا رہا ہے. یہ وہ آ گئی جی. اچھا جی. تو کیا چیز ہے یہ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عثمان کاکڑ صاحب جو ہیں وہ سینیٹر تھے اور آپریس نیشن کی ایک بڑی بھاری بھرکم آواز تھے. جی. کشمیریوں کے بھی بڑے بے خواہ تھے، ہمیشہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. جی. اور انہیں شہید کر دیا گیا اور لاکھوں لوگ بہت بڑا جنازہ ہوا جی ان کا، بہت بڑا جنازہ. سوگواران میں شامل تھے. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایسی وائسز کو جو نارملی وہاں سننا پسند نہیں کرتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کو یا تو دبانے کی کوشش کرتی ہے یا اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے. تو سینیٹر عثمان کاکڑ جو ہے ان کی وائس کو سلا دیا گیا ہے. شاید ان کو یہ امید ہو کہ اس کے بعد ساری وائسز جو ہے نا وہ دب جائیں گی اور آئندہ کوئی جرات نہیں کرے گا حق کی بات کرنا، سچ کی بات کرنا. تو پاکستان کی ریاست کا یہ المیہ ہے کہ وہ سندھ کے عوام جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہیلی کاپٹر چڑھا دیتے ہیں. بلوچستان پہ تو آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر، گن شپ، پھر لانگ ویپنز یوز ہوا ہے اگینسٹ دا بلوچ. جو اکبر بگٹی صاحب کو مارا جی. اکبر بگٹی صاحب جو پاکستان کے کئی مقتدر عہدوں پہ بھی فائز رہے ہیں. تو جب انہوں نے ایک عورت کی عزت اور وقار کے لیے آواز بلند کی تو براخر فوج تیش میں آ کے تو انہوں نے وہ آواز جو ہے وہ چپ کرا دی.
बहरहाल ये एक बहुत ही दुखदेय अमल है कि ऐसी जो सैन वॉइसेस हैं, समझदार वॉइसेस हैं, प्रो पीपल वॉइसेस हैं, उनको इस तरह एलिमिनेट करने के लिए जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इतनी जो है वो मुज़ाहिरा करती है, चाको चौबंद रहती है। जी लेकिन वो कल्प्रिट्स हैं जो लोगों के कत्ल में मुलव्वस हों, हादसात में मुलव्वस हों, क्राइम में मुलव्वस हों, जी उनको कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको इंसाफ के कटारे में नहीं खड़ा किया गया। जी सुल्तान महमूद चौधरी साहब का आपने ज़िक्र किया, असल में मैं आपको बताऊँ कि ये वो क्लास है लीडरशिप की, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटे हैं। इन्होंने कभी भी अपने अवाम के हक की बात नहीं आप की। थोड़े से लफ्ज नरम रखें सर प्लीज। वो नर्म क्या जनाब, मतलब यह है कि आप यकीन जाने कि इन लोगों ने अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है उनके हुकूक के साथ, इन्होंने हमेशा लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। और ये हमेशा श्रीनगर, चूँकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इन सारे लोगों को हुक्म दे रखा है कि आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है अपने हक के लिए इनको उठने नहीं देना है। तो इन लोगों ने वो क्राइम किए हैं, वो जराइम किए हैं। सर मैं ये सॉरी, समझता एक हूँ। मिनट सर। जी जी। जी जी। आज एक मैंने अखबार में खबर पढ़ी है, कुछ सरदार मोहम्मद यूसुफ इकबाल साहब हैं, को पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं, उनका नाम पहली दफा सुनना है। हुँ, उन्होंने इस्लामाबाद से बयान दिया कि जो महबूबा मुफ्ती वगैरह ये जो मीटिंग्स हुई है ना, ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही उनके चापलूस हैं। और उन्हें बस ऐसे ही, हमारा कश्मीर से असल लीडर तो था ही कोई नहीं। ये नहीं उनका, देखे उनकी ख्याल सोचे, उनका पता नहीं किधर जहानत बहरहाल है उनकी। बहरहाल ये है ना कि जी देखें, इन इन लीडरों को जो आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखते हैं, इनको अपनी औकात का बाखूबी अंदाज़ा है। और इनके दस्ते शफ़क़त है, जब इनको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं रहता, जी तो ये एमएलए बनने की, खुद से एमएलए बनने की भी सलाहियत नहीं रखते। जी तो जिन लोगों को ये ऐलान-तान करते हैं, जी तो वो तो दिल्ली की मुखालफत के बावजूद, जी उनकी मरकज़ी पार्टियों की मौजूदगी में अपना अपनी पार्टियों को, जो लोकल इंस्पिरेशंस हैं, जो लोकल नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं, वो वहाँ इलेक्शन जीतती हैं। ये तो एस्टेब्लिशमेंट अगर मैली आँख कर ले, तो उसके बाद इनको घर में कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन उन्होंने तो कैद-ओ-बंद की, उनकी उनकी तो एक लंबी जद्दोजहद की तारीख है। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, जी वो 17 साल तो कंटिन्यू, लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो 27 साल से भी ज़्यादा कैद-ओ-बंद की जेल काटी शर्तें है। बर्दाश्त की हैं। और उनका जो विरसा है, जी उस विरसे की बदौलत ही लोगों में ये इतने इतनी इतनी जो है वो जुर्अत है कि वो सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में भी अपनी आज़ादी की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने डोमिसाइल की बात करते हैं और अपने स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। और वहाँ की लीडरशिप में तो इतने गट्स हैं, इतने करेज है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कॉन्फ्रेंस में बैठ के भी तो अपने स्पेशल स्टेटस की, अपने स्पेशल हक की बात करते हैं। जी ये उनके मुतालबात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, ये सवाल दीगर है। और फिर ये है कि उस मुल्क की, ज़ाहिर है कि कुछ स्पेस भी तो उस मुल्क ने दिया हुआ है। उसकी जमहूरियत ने लोगों को इस हद तक तो आज़ादी दी हुई है कि वो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, प्राइम मिनिस्टर के मुँह पर भी अपने हक की बात कर सकते हैं। इनको तो अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी मीटिंग में बुला ले, तो इनकी ज़बानों में लुकनत हो जाती है, इनकी ज़बानें गूँग पड़ जाती हैं। तो इनको कोई खतरा-शतरा नहीं है। ये शायद या तो कोई इनकी अहमियत बढ़ाने के लिए होगा, या फिर इन्होंने कोई ऐसी जो जो एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात बदल गई होंगी, तो उन बदलती हुई तरजीहात के अंदर वो चाहते हैं कि ये हाथ-पाँव मारने के बजाय आराम से घर में ही बैठ जाएँ। क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बाज़ दफ़ा जो जो उसके मंज़ूर नज़र लोग होते हैं, तो उनको पोलाइट मैसेजेस भी देते रहते हैं कि
آپ کے لیے یہی اچھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو باہر سے آ کے تو آج تک کسی کو، جو لوگ اپنے ملک کے اندر اپنے مخالف بڑی بڑی آوازوں کو خاموش نہیں بلکہ ان کو سنتے ہیں، ان کو دعوتیں دیتے ہیں، سیاسی مخالفت کے باوجود وہ ان کو عزت اور وقار دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے بی جے پی کا بیانیہ جو ہے وہ مفتیز کے بارے میں، عبداللہ کے بارے میں کیا تھا؟ وہ تو ان کو ایک گینگ کہتے تھے، ایک فیملی ڈائنسٹی کہتے تھے۔ لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ وہ ڈائنسٹیز ہیں جنہوں نے بادشاہوں کے گھروں میں آنکھ نہیں کھولی، بلکہ انہوں نے جمہوریت کی جو ہے وہ ان کی ڈائنسٹیز کے اندر، ان کی وراثت کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ہے، جمہوری جدوجہد ہے، سیکولرزم ہے، اور رائٹ کی موومنٹ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ تو یہ وہ ڈائنسٹیز نہیں ہیں جس طرح برطانیہ کے اندر فرض کریں کہ ایک بادشاہ چلتی ہے اور ان کی اولاد جو ہے وہ پھر پرنسز ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے پرنسز نہیں ہیں، یہ ڈیموکریٹک ڈائنسٹیز ہیں۔ انڈیا کے اندر چاہے کانگریس کی ہو یا جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر، وہاں کی ڈائنسٹیز کا ایک بڑا رول ہے جمہوریت کے لیے، سول سوسائٹی کی اسٹرینتھ کے لیے، اور عوام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ان میں جڑت پیدا کرنے کے لیے، ان کی رائٹس کی موومنٹ کو انہوں نے صحیح معنوں میں ان کو ریپریزنٹ کیا ہے۔ کمپرومائزز آف کورس پالیٹکس ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بورژوا پالیٹکس ہے، اس میں لوگ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، اور انقلابی پارٹیاں بھی کم و بیش اس طرح کی حکمت عملی اختیار کرتی ہیں، لیکن بورژوا پارٹیوں سے آپ وہ توقع نہیں رکھ سکتے، اس لڑائی کی توقع نہیں کر سکتے جو انقلابی پارٹیوں سے آپ توقع کر سکتے ہیں، اور ان کا کوئی دعویٰ بھی ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو معروف اگر ان بورژوا پارٹیوں کا پاکستان کی بورژوا پارٹیوں سے اگر تقابل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بورژوا پارٹیوں کا کوئی اصول، کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری ہسٹری کے اندر کمپرومائزز ہیں، اور کمپرومائزز بھی اصولوں پہ انہوں نے کیے ہیں، اصولوں پہ کبھی سٹینڈ نہیں کیا، چاہے وہ کوئی پارٹی بھی ہو۔ یہ جتنی بھی بورژوا پارٹیز ہیں، ان پارٹیوں کی کمپرومائزز کے اثرات ہیں کہ پاکستان کی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ آلموسٹ جو ہے بورژوا ڈیموکریٹک پارٹیاں جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شکست اپنے دماغ میں لیے ہوئے تقریریں کرتی ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کی یا ہندوستان کے جو بورژوا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ شکست کا جذبہ لے کے نہیں بلکہ وہ فتح کا جذبہ لے کے اور اصولوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ ان اصولوں میں وہ ہارتے بھی ہیں، اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ کمپرومائز کر کے اور وہ رویے اختیار کریں جس سے کہ ان پارٹیوں کی اپنے منشور کی نفی ہوتی ہو۔ لیکن یہاں تو اس طرح کی رسم ہے، تو سلطان محمود چودھری صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اگر ہوگا تو وہ انہی سے ہوگا جو ان کو یہ الرٹ بھیج رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا بس یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دوں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں۔ تو تو باقی جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں جس طرح کی خرید و فروخت، جس طرح کی جو ہے اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کس قسم کی جمہوریت ہے، کس قسم کے اصول ہیں، کس قسم کا اسلام کے ساتھ مسکر ہے کہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے وہ ان کی بارش گاڑیاں بھی ہیں، اور 2 دن تک قسمیں کھاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے وفادار رہیں گے، اور 2 دن کے بعد ان کی وفاداری بدل جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جان کے جب لالے پڑتے ہیں تو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں، یا ان کے مفادات ہیں کو جس وقت وہ، جیسے پاکستان میں تو نیب کا کارڈ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ایف آئی یو کا کارڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وفاداری نہ بدلی تو پھر آپ کو دشمن کا ایجنٹ قرار دے۔ کہ ہمارے ایک ایم ایل اے ہوتے تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے، بشیر چودھری ان کا نام تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی تقریر سنتے ہوئے ان کا نام رکھ دیا تھا بشیر بجلی۔ اچھا، تو ان پہ میں جب ان کو اغوا کیا گیا
جی اور ادھر کہیں منگ بجری کے کسی جو ہے نا وہ کیمپ میں ان کو رکھا گیا. جی تو ان کے ساتھ ایک دوسرا بندہ بھی تھا، تبارک شاہ ان کا نام تھا. تو اس نے دراصل اطلاع کی کہ اس طرح کے بشیر صاحب کو گرفتار فائٹنگ کر سے دیا گیا. اٹھا کے لے گئے. جی تو خیر احتجاج بھی ہوا. اس وقت کرنل منشا خان مرحوم بھی زندہ تھے، تو انہوں نے بھی بڑی تگ و دو کی. تو اچھا. جب وہ رہا ہوئے تو میری ان کے ساتھ بڑی سلام دعا تھی، جی جی کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. جی تو جی تو میں نے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کتابوں میں قیامت کے بارے میں پڑھا، عذاب قبر کے بارے میں پڑھا، تو وہ میں دنیا میں وہ سارے عذاب بھگت کے آیا ہوں. اچھا. اور میں کہا کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے. ہوں، اور تبارک صاحب ابھی بھی زندہ ہیں. وہ اس کی اگر وہ گواہی دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں ہماری ان باتوں کی. ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، خاص کر کے باسپور کے لوگ، کہ بشیر چودھری بشیر کو کتنے بڑے تشدد کا نشانہ بنائے گا، محض اس لیے کہ کچھ لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے. کسی کی قبیلائی برتری جو ہے وہ راستے میں وہ اس راستے میں رکاوٹ تھے. ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کے ساتھ جو ہے ان کی جو یکجہتی تھی، ان کو جو وہ جرأت اظہار دے رہے تھے، تو اس کو ناپسند کیا گیا. اور الٹیمیٹلی ریاست کے ادارے استعمال ہوئے اور ان کو تقریباً 15-20 دن تک جو ہے ایک عذاب سے گزارا گیا. اور وہ خوش قسمت اس لحاظ سے تھے کہ چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت بڑی آزاد کشمیر میں مضبوط تھی، اور خاص کر کے اس وقت کے جو لیڈرز تھے وہ بھی بڑے ضرورت مند تھے جو ہے نا. تو انہوں نے اس پہ بڑا جی شدید احتجاج کیا اور الٹیمیٹلی وہ رہا ہوئے. تو آزاد کشمیر میں یہ کہانی، اگر آپ میجر آفتاب ایک ریٹائرڈ میجر آفتاب ہیں جو اٹک قلعہ میں بھی رہے ہیں ضیاء الحق کے دور میں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا عنوان تھا اٹک قلعہ سے. جی تو اگر اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ریاستی پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، جی انہوں نے لوگوں کو کی کتنی مار پٹائی کی ہے، ان کو کتنا سدھایا ہے. اور یہ لوگ ان لوگوں کو کتنے دباؤ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت کی کش میں مبتلا کر کے تو ان سے انگوٹھے لگواتے رہے ہیں. اور بالآخر ان کو ڈرا کے تو ان سے نعرے لگواتے رہے ہیں. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے پوچھے کہ سردار عبدالقیوم خان کو، جو ہلاک پاکستان کے تھے، جنہوں نے کوئی لوگوں کے حقوق کی کوئی تحریک بھی نہیں چلائی ہوئی تھی، تو انہیں 19 مہینے کس جرم میں ان کو سزا دی گئی. اور پھر 19 مہینے کے بعد جو ہے وہ اوپر سے آرڈر آیا اور پھر ان کو ہیلی کاپٹر میں لے کے پورے پاکستان میں گھومتے رہے. تو اسی طرح سے کوئی ہو اگر تو وہ پوچھے کہ سردار ابراہیم پہ آپ نے غداری کی FIR کیوں درج کی تھی، آپ نے کیش خورشید کو دلائی کیمپ میں کیوں رکھا تھا. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جس کو ہم اس لیے بعض دفعہ گفتگو میں ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کو اپنی یہ پالیسیاں بدلنی چاہیے، اور ان کو لوگوں کو زندہ رہنے کا نہ صرف حق بلکہ اپنے خیالات کے ساتھ، اپنی اوپینین کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ جو ہے نا وہ جینے کا حق دینا چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو شاید ان کو وہ نتائج بھگتنے پڑیں جو انہوں نے بنگلہ دیش میں بھگتے ہیں. اور چونکہ تنگ آمد بجنگ آمد یہ بہت ہی سائنٹیفک اصول ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں ہی بلوچستان میں لوگوں نے بندوق اٹھا لی، سندھ کے اندر بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی. اور ابھی اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ٹیررسٹ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیا گیا، اور طالبان نے اب جو ہے وہ بہت ساری جو فاٹا کے ایریاز ہیں وہ دوبارہ جو ہے نا آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو کسی وقت کسی کارروائی کے نتیجے میں یہاں سے بے دخل ہوئے تھے، وہ پھر دوبارہ وہ قیام انہوں نے اختیار کر لیا. اور خیبر پختونخوا کی جو ڈیموکریٹک سیکولر اور فورسز ہیں جو پشتونوں کے تشخص اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ناؤ اگین دے آر لیونگ انڈر تھریٹ. اور ٹیررزم پھر یا ٹیررسٹ قوتیں جو ہے وہ پھر وہاں دندناتی ہوئی پھر رہی ہیں. یہ کوئی میں ذاتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ وہاں کی اطلاعات ہیں. اور یہ ایسی اطلاعات ہیں
یا جن اطلاعات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہم بالکل، میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کسی پروپیگنڈے پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. میں وہی بات ہے کسی واقعے کی نشاندہی تب کرتا ہوں جب میں ان خبروں کی کنفرمیشن لے لیتا ہوں، اور ہمارا بلا وجہ کسی کے خلاف گفتگو کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جینے کے لیے طور طریقے بدلنے چاہیے، اور اگر وہ طور طریقے نہیں بدلیں گے تو وقت، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا استاد ہے، وہ آپ کو سبق سکھا دیتا ہے، اور وہ آپ کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں وہ بنگالی جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے قد کے ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ طرح یہ طرح بس بس ہاں، ان تو کے بارے میں یہ لوٹ کے لے گئے، یہ کھا گئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم ان کو کھلا رہے ہیں. اور تو آج وہ کھلا رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف آپ کو ایک عبرتناک شکست دی، اور آج وہ سوشو اکنامکلی جو ہے نا وہ آپ سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عثمان کاکڑ صاحب کی ناگہانی جو موت ہوئی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ارے اور یہ یاد رہے کہ ہم عثمان کاکڑ کا نام اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، اور اس کی آدرشوں کو ہم پروان چڑھانے کی حتی المقدور کوشش کریں گے، اور ہم مطالبہ ہمیشہ اپنا یہ رکھیں گے کہ عثمان کاکڑ کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. دیکھیں ان کے لیے تو اتنا ہی ہے جی کہ تمہیں چراغ بجانے کا غرور ہوگا، لیکن ہم بھی طلوع سحر کا ہنر رکھتے ہیں. کاکڑ صاحب کا جو نام ہے، کاکڑ صاحب وہ تو ایک ان کے جنازے سے دیکھ لیا، اتنا بڑا جلوس، اتنا بڑا جنازہ، تو یہ ان کی جو کوششیں ہیں، جو ان کی جدوجہد ہے، اس کو سلام پیش کرنے کا ایک اظہار تھا جی جناب. جی، بالکل بالکل بالکل. تو تو وہ تو یہ باقی یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ کافی حد تک گمبھیر ہے، پیچیدہ ہے، اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ابھی تک کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی کہ جی صحیح جمہوریت کا ایک ٹرانسپیرنٹ اینڈ ڈیموکریٹک سیٹ اپ لانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کرنے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ مینڈیٹ جو لوگ انہیں دیتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے وہ جرأت کا مظاہرہ کریں، کمپرومائزز نہ کریں، جو جابر قوتیں ہیں ان کے سامنے لیٹ نہ جائیں. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ روش بدلنی ہوگی کہ وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ عدالتوں کو استعمال کر کے تو جو سیاسی انتقام ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو استعمال کر کے سیاسی جو بلند آوازیں ہیں انسانی حقوق کی ان کو خاموش کرایا جا سکتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں اور اب بھی اسی پر عمل پیرا ہیں، لیکن اس کے نتائج جو پاکستان کی سوسائٹی بھگت رہی ہے ان پہ بھی اگر ایک دفعہ یہ نظر ثانی کر لیں، دیکھ لیں، اس کا تجزیہ کر لیں، تو آج پاکستان سسک رہا ہے. اس کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. حکمران جسٹ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو دعوے کرتے ہیں، لیکن مہنگائی آئے روز ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک اشیاء جو ہے وہ ضروریات زندگی کی کوئی نہ کوئی اشیاء مہنگی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کی قوت خرید سے ضروریات اشیاء جو ہے وہ باہر ہوتی جا رہی ہیں. اور حکمران جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی انفارچونیٹ ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی اس کا نام تھا تحریک انصاف، اور لوگ بلیو کرتے تھے کہ ایک آدمی جو کرکٹ کا ہیرو رہا ہے
اور جس کے اتنے بلند بانگ دعوے ہیں، جو کرپشن فری سوسائٹی کی بات کرتا ہے، جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے دروازوں پہ انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا، اور جو یہ کہتا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے لوگ غریب ہیں، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اور کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ جو اوپر بیٹھا ہوا وہ کرپٹ آدمی ہوتا ہے، وہ کرپٹ ہوتا ہے، کی وزیر اعظم وہ کرپٹ ہوتا کرپٹ ہوتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کرپشن تو آج بھی موجود ہے، پاکستان کا سارا میڈیا اس بات کا گواہ ہے۔ اور آپ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بار بار یہ بات دہرانی پڑتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی سوسائٹی میں فریڈم آف ایکسپریشن جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو تحفظ حاصل ہے، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خطرے میں ہے تو وہ اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہے، اور وہ تمام کھڑکیاں دروازے جو ہے وہ اظہار رائے کے خلاف جو ہے وہ ان کھڑکیوں دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی جرأت رندانہ رکھتا ہے تو اس کا اشر جو ہے وہ عثمان کاکڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کئی لوگ ہیں جو ماں کے رحم سے ہی پیدا ہی ہونے کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی بھی عمر پاتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو 45 میں مر جاتے ہیں۔ تو موت بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس پہ ہم مکمل طور پہ یقین رکھتے ہیں، لہٰذا موت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگوں کی سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ سیاسی جدوجہد میں، سائنٹیفک جدوجہد میں ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ خودکشی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ تو خودکشیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی جدوجہد کو سائنسی خطوط پہ استوار کرنا چاہیے، تاکہ معاشروں کے اندر عدل اور انصاف جو ہے وہ لوٹ آئے۔ اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پاکستان کی ساری جو محکوم قومیں ہیں، جنہیں آپریس نیشن بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم فطری اتحادی ہیں، ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف، قبضہ گیروں کے خلاف، لینڈ گرابرز کے خلاف۔ اور ہم کشمیری بھی، گلگت بلتستان کے لوگ بھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ہمارے وسائل قومی جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں، اور ہمارے عوام دن بدن غریب ہو رہے ہیں۔ تو جناب ایک اور بات تھی کہ اگلے دن 2-3 دن پہلے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ پروگرام تھا، وہ اپنے شہباز گل صاحب ایک جی وہ کچھ بات ہو رہی تھی مہمان وغیرہ کی، انہوں نے کہا یہ حکومت ایک پلان سوچ رہی ہے کہ آئندہ ٹی وی پہ اچھے لوگوں کو بٹھایا جائے اور ان مہمانوں کی فہرست بھی ہم خود ہی منتخب کریں گے۔ ٹھیک۔ وہ کاشف عباسی صاحب بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بس کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ تاکہ یہ جو ایسے لوگوں کو آپ بٹھا لیتے ہیں نا جو اپنے اپوزیشن کے یا جو بات ہمارے خلاف کر، دوسرے لفظوں میں یہی تھا کہ حکومت کے خلاف جو بولتے رہتے ہیں ان لوگوں کو آگے کو ٹی وی شی وی کے اوپر، پہلے تو اینکروں کے پیچھے پڑے تھے، اب وہ جو مہمان آئیں گے وہ ان کے پیچھے بھی ہو جائیں۔ نہیں، وہ تو انہوں نے بہت ساری ایسی لیجسلیشنز کی ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مغائر ہے، جو انسانی وقار کے خلاف ہے، جو انسانی سوچ کے خلاف ہے، جو انسان کی تہذیب اور تمدن کے خلاف ہے۔ آج کا یہ دور جو ہے وہ انفارمیشنز کا ہے، آج کا دور مکالمے کا ہے، آج سائنٹیفک یعنی سائنس کی جو برکتیں ہیں سوسائٹی کو ان سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی سوسائٹی کا پہیہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف، تاریخ کے پہیے کو پیچھے کی طرف موڑا جا رہا ہے، بلکہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو 21ویں صدی میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ علماء کرام جو اتنے باریش ہیں اور جن کے دعوے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کے جو ایکسپرٹ ہیں، لیکن ان کی زبانیں جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعریف اور توصیف میں ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے، جو شخص جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ مریض ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں یعنی عورت کے مختصر لباس کی وجہ سے جو ہے وہ
کرائم ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے. مختصر نہیں، نامناسب. مختصر کی بات پاکستان میں نہیں کی، پاکستان میں نامناسب کی بات کی ہے ہم نے. یہ یہ نامناسب ان کی اپنی سوچ ہوگی کیسا ہوگا. یہ تو وہ کٹ ملہم کو اوبلائز کرنے کے لیے اٹ از اے پاپولسٹ سلوگن. عمران خان صاحب نے پہلے بھی پاپولسٹ سلوگنز لگائے، اور ان سلوگنز کی بنیاد پہ آج جو سوسائٹی وہاں بھگت رہی ہے یہ ان پاپولسٹ سلوگنز کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے کوئی 8-9 سال پہلے، سوئس میں بھی کچھ پارٹیاں تھیں جس میں پیپلز پارٹی تھی بلوخر صاحب کی. اس نے پاپولسٹ سلوگنز لگائے تھے اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ امیگرینٹس نے آ کے تو ہمارے کلچر کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور سوئس کی جو مقامی آبادی ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گی اگر امیگرینٹس پہ پابندی نہ لگائی جائے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوئس کے بہادر لوگوں نے ایک ہی دفعہ دھوکہ کھایا، دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھایا، اور انہوں نے کہا کہ جو کسی بھی حالات کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑتے ہیں ہمیں انہیں عزت و وقار سے رکھنا ہے. ان کی ایجوکیشن کا بندوبست، ان کے علاج معالجے کا، ان کو اس قابل بنانا کہ وہ یہاں ان میں سکل پیدا ہو کہ وہ اچھا روزگار حاصل کر سکیں. تو یہاں ایک آدھ دفعہ تو یہ رائٹ ونگر پارٹیاں جو ہے وہ پاپولر سلوگنز کی وجہ سے اقتدار میں آ جاتی ہیں، لیکن دوسری دفعہ وہ ریپیٹ نہیں ہوتی. اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ جو پاپولزم پھیلاتے ہیں وہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوں گے. ویسے ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ وہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹی جو ہمارے جو ساری قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ کے جو ممبران ہیں نا جی ٹوٹل، ان کی جو سال کی تنخواہ بنتی ہے نا وہ 35 ارب 54 کروڑ 70 لاکھ بنتی ہے. اور جناب اتنی. یہ ان کی جو ہے اس کے علاوہ ان کی جو مرایات ہیں وہ ہیں. وہ جو ہے نا، اگر آپ وہ لسٹ پڑھیں جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں اور جو جی جی ایک ملٹری آفیسرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ دیا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ آپ کو پنٹ لگے گا. تو بہرحال یہ عوام کے نمائندے ہیں، ان پہ اگر کوئی چیز خرچ ہوتی ہے تو اس کو اس پہ کوئی افسردہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کرتے کام بھی کچھ کریں نا اس ملک کے لیے. وہ کام کا پرابلم یہ ہے کہ کام کرنے کی نواز شریف صاحب نے کوشش کی نا، تو آج جلا وطن ہو کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. کئی ایک لوگوں نے، بھٹو صاحب نے کام کیا دن رات ہیں. تو جب وہ جیل میں تھے ایک دفعہ تو انہوں نے کہا تھا بڑی محفل میں کہ قوم تو اندرا گاندھی کی ہے کہ وہ ایک دن جیل میں جاتی ہے تو دوسرے دن لوگ جو ہے وہ تھانے میں پہنچ جاتے ہیں، جیل پہنچ جاتے ہیں اور اس کو راہ کرا لیتے ہیں. میں نے کس کے لیے 12 13 اور 24 گھنٹے جگراتے کیے ہیں. تو یقیناً لوگوں کے لیے کبھی جب مایوسی کے لمحات آتے ہیں تو لوگ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں. اور شاید آپ یہ دیکھیں نا کہ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو پوری دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملکی اکانومی کو درست کریں. نواز شریف صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرلوں کو بٹھا کے، اپنی کیبنٹ کے بھی کچھ ممبروں کو بٹھا کے تو ان کو کہا تھا کہ اگر ہم یہ ٹیررزم کے فروغ کی پالیسی ترک نہیں کریں گے اور ہم دہشت گردوں کو اسی طرح چھوٹ دیتے رہیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. آج آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں ورلڈ کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے، اور وہ جو ان کے منظور نظر تھے ان پہ جعلی جو ہے وہ دھماکے کرنے پڑتے ہیں یا ان کو جعلی طور پر جیلوں میں دکھانا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بھی ہے. ابھی بات آ گئی وہ فیٹف کی، تو فیٹف میں جو اس کی جو 6 نکات حاصل جاتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے اس کو بھی کنٹرول کریں، اور یہ جو وکلاء ہیں ان کے بھی، اور پھر جو ایسے بزنس مین ہیں ان کے سارے جو ہے نا وہ سارا کچھ سامنے لائیں. تو اس میں بڑا مشکل ہے نا جی کہ ابھی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تو اتنا ہو چکا ہے کہ بس وہ تو پاکستان کے اندر سب سے منافع بخش ہے. دیکھیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو بوم اس وقت ملا جس وقت پاکستان میں ڈرگ ٹریفکنگ اپنے عروج پہ تھی، اور وہ بلیک منی جو ہے وہ انویسٹ ہوئی کس میں؟ ریئل اسٹیٹ میں. اور وہ لوگ جو
آپ کہہ سکتے ہیں کہ روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کی تگودو میں تھے، وہ انہوں نے جی ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں گئے، وہ آج کروڑ پتی اور کھرپتی ہیں۔ جی میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ریل اسٹیٹ جی ایجنٹوں کا کوئی قصور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلیک منی کو اس میں انویسٹ کر کے تو اس کو وائٹ کیا گیا ہے، اور جی پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ سپیس لوگوں کو دیا کہ آپ اپنی بلیک منی کو وائٹ منی میں چینج کر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس انویٹ کیا، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنے کے لیے، تو یہ بہت ساری لمبی کہانی ہے۔ اور پھر خاص کر کے اس میں محترمہ جو ہے وہ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے جی کتاب لکھی ہے فوج پہ انکارپوریٹ، یعنی انکارپوریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنسورشیم ہے، جی یہ جی ایک کارپوریشن ہے جو جو ملٹری کے جو ہے نا وہ امپائر کھڑی ہیں۔ تو آپ فوجی سمارٹ، آپ فوجی عسکری بینک، کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے بزنس میں جس میں کہ آرمی کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اگر پاکستان کی آرمی پروفیشنل ہے تو اس آرمیز تو دنیا کے اندر کبھی بھی کسی بزنس میں انوالو نہیں ہوتی۔ It is the only پاکستان آرمی جو بزنس امپائر چلا رہی ہے۔ یہ اونلی دنیا کے اندر پاکستان آرمی ہے جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتی ہے۔ فیکٹریاں جو ہے وہ اس نے بنائی ہوئی ہیں، اور فوجی ویلفیئر کے نام پہ ہر چیز انہوں نے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ متبادل بنائی ہے، اور اسٹیٹ کا سارا پیسہ جو ہے وہ فوجیوں کی ویلفیئر کے نام سے بیسیکلی انجوائے تو بڑے آفیسرز کرتے ہیں۔ کوئی مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سپاہی یا ولدار جو ہے اس طرح ان رینکوں کے لوگ تو مستفید نہیں ہوتے، ان کی تو بیچاروں کی تنخواہیں بھی بڑی محدود سی ہیں، جی جی لیکن جو آفیسرز کلاس ہے اس کے تو بہت جو ہے وہ ہے۔ اور اس میں ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیلسی نہیں ہے، بٹ نہیں وہ نہیں نہیں چیز بات جس کریں۔ پروفیشن کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اسی دائرے میں واپس کھیلنا چاہیے۔ اور یہ اگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، سویلین حکمران جو ہے وہ یہ اگر کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی سچویشن دن بہ دن اور زیادہ بری ہوگی، بلکہ اس کے ٹوٹنے کے، اس کے منہدم ہونے کے، اس کے انہدام کے دن جو ہے وہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں نہ آئی تو میں آپ کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اپنے پوری سیاسی سوچ اور شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے رویوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو میرے خیال میں ٹائم ہمارا اپنا کرم کرے جی 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 ہو گیا ہے، جی تو کل جی ملتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا پروگرام ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو شوکت صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہم کوئی پاکستان کی یہ نہیں کہ اس کی سالمیت یا اس کے بعد، لیکن ایک حالات کا تجزیہ کیا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے سیاسی حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اپنے معاملات ٹھیک ہوں، عوامی اظہار رائے ہو، ان کے لوگوں کے حقوق دیے جائیں تو لوگ پھر اپنی قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے ملک کا ساتھ دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل پھر ملیں گے۔